بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ملحدین جسم کو مانتے ہیں لیکن روح کا انکار کرتے ہیں جو جسم سے الگ وجود رکھتی ہے۔ روح ایک سافٹ ویئر کے مانند ہے جو ہارڈ ویئر سے الگ وجود رکھتی ہے۔ ملحدین ہر نادیدہ حقیقت کو جھٹلاتے ہیں جس کا وجود اپنے اندر کئی شہادتیں رکھتا ہے۔ شعور ہوتی ہے، ارادہ رکھتی ہے، احساسات و جذبات رکھتی ہے، اخلاقی حس رکھتی ہے، شرم و حیا کا احساس رکھتی ہے۔ ملحدین سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ اگر انسان مچھلی اور بندروں سے ارتقا پذیر ہوتے ہوئے انسان بنا ہے تو اس کے اندر اخلاقی حس، شرم و حیا کے جذبات کس مرحلے میں آئے ہیں؟ کس مرحلے میں انسان میں تحقیق، ایجاد، بولنے لکھنے کی جبلت پیدا ہوئی اور یہ حیوان ناطق دوسرے حیوانات سے یکسر ممیز کس طرح اتفاقی حادثہ کے نتیجے میں ہوا ہے؟ اور حیواناتوں میں یہ جبلت کیوں نہیں موجود کہ وہ باتیں کرے، وہ سمجھ سکے ہماری طرح، وہ ایجادات کرے؟ اور حیواناتوں میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ انسان میں شرم و حیا کیوں ہے؟ اس کی مثال، ایک سادہ سی مثال ہم پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان اپنے آپ کو اچانک ایک ہوائی جہاز میں پائے جہاں وہ بزنس کلاس کی سیٹ پر براجمان ہو اور اس کی ضیافت کے لیے ایئر فورس بھی مشروبات پیش کرے اور نہایت معزز مہمان کا پروٹوکول اس کو دیا جائے اور وہ ان سے لطف اندوز ہو جائے، تو وہ سوال کرے گا، وہ انسان سوال کرے گا کہ میں اس ہوائی جہاز میں کیوں ہوں اور یہ جہاز مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ ایک کرۂ ارض بھی ایک جہاز کے مانند ہے۔ ہر ذی عقل انسان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے اور کس کے احسانات کی اس پر ارحان بارش ہو رہی ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ اور اگر کوئی سنجیدگی سے ان سوالوں کے جوابات دے تو اس کو توجہ سے بات سننی چاہیے۔ یہ تو مذہب نے ہمیں بتائے ہے۔ اگر مذہب کو درمیان سے نکال دیا جائے تو انسان کس قوانین پر، کس کے اصولوں پر زندگی گزارے گا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جو ہم ملحدین سے کر رہے ہیں۔ ملحدین جب غیبی حقائق کا انکار کرتے ہیں تو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ انسان کو دی ہوئے فہم و شعور کی صلاحیت کو کھو کر حیوانات کی سطح پر نیچے آ چکے ہیں، اس لیے کہ حیوانات کے اندر ایسا صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ علاماتوں اور نشانیوں سے بھی حقائقوں کا ادراک کرے۔ اگر کسی مثال کے طور پر اگر کسی بلڈنگ میں اچانک آگ لگ جائے تو فائر الارم ہوگا۔ الارم سن کر ہر انسان بلڈنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا کہ میں جب تک آگ کو نہ دیکھوں اس بلڈنگ سے نہیں نکلوں گا۔ ہاں، اگر اس بلڈنگ میں کوئی بلی یا کتا ہوگا تو اس وقت نہیں نکلے گا جب تک وہ آگ کو محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار نشانیوں کو آفاق و انس میں رکھ دیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنے آپ کو دیکھو۔ پورا ایک نظام انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کے دل کو دیکھو، اس کے پھیپڑوں کو دیکھو، اس کے گردوں کو دیکھو، اس کے دماغ کو دیکھو، اس کی جسم کی ساخت کو دیکھو۔ یہ خود بخود بن گیا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن ہنجری تیغے نشد، ہیچ الوائی نشد استاد کار تا غلامی شکر ریزے نشد، مولوی نشد ہرگز مولائے روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ ہیچ چیز خود بخود نہیں ہوتا کہ میرا جسم خود بخود بن گیا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیوں کو انسان کے اندر رکھا ہے، کائنات میں رکھ دی ہے۔ بندے اپنے خالق کو بغیر دیکھے ان نشانیوں کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو عقل و شعور کی سطح پر لائے اور اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو دکھا دیا تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا۔ ایمان بالغیب اس لیے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر ہے نا۔
क़यामत के दिन तो तमाम इंसान देखेंगे। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूअूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िमून। या अल्लाह हमने देख लिया है। जब देखोगे तो आप तो ये जो मुल्हिदीन है और जो कुफार है, जो अल्लाह से इनकार करने वाले हैं, इन लोगों ने अपने सरों को नीचे झुकाया हुआ होगा। फिर कहेंगे कि अल्लाह वो भी देख लिया, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, या अल्लाह हमें दोबारा भेज दे कि हम नेक अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो अकल दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो समझ हमें दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इतनी कायनात हमारे लिए मुसख्खर कर दी है, इसकी तो कोई मकसद होनी चाहिए ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर बहुत एहसान किया है कि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद मालूम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।